سر آج لمحہ فکریہ کیا ہے؟ ہمارا آج کا لمحہ فکریہ ان تارکین وطن سے متعلق ہے جو خود بیچارے وہاں پہ زر مبادلہ کمانے کی فکر میں بالکل اپنی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ان کے جو خاندان ہیں، جو پاکستان میں مقیم ان کی فیملیز ہیں، وہ بہت بری طرح سے سماجی معاشرتی حوالوں سے، معاشی حوالوں سے، ہر حوالے سے وہ پس کے رہ جاتی ہیں، بری طرح تباہ ہو جاتی ہیں۔ آج ہم انہی کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں۔ یار جاتے تو یہ مجبوری کے تحت ہے نا، اپنی رزق روٹی کمانے کے لیے، مگر ادھر جا کے 100 مجبوریاں عجیب سیاپے، ادھر جا کے پھر بھول ہی جاتے ہیں بچوں کو۔ نہیں بھول نہیں جاتے، وہ تو بیچارے جاتے ہی ان بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہیں، نہ جانے کس مجبوری کے عالم میں جاتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے اور اس کو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اس کے مضمرات ہیں انہیں کم ضرور کیا جا سکتا ہے اور ان پر غور کیا جانا چاہیے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سماجی حوالے سے پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پیسہ کمانے والی مشین بنا لیا گیا ہے، اور عورت کو یہ گلہ ہوتا ہے یہاں پہ پاکستان میں کہ جو سارے کام ہے گھر کے میرے اوپر وہ ذمہ داری بھی ہے، اور جو گھر سے باہر کے جو مرد کے کرنے والے کام ہیں میں ان کی بھی دوہری ذمہ داری سے نبردآزما ہو رہی ہوں۔ یہ ایک دونوں کے درمیان ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ عورت بیچاری کھینچ بھی جاتی ہے نا، باپ جب گھر نہیں ہوتا تو بچے اس کی بات نہیں سنتے، ماں کی لاڈلے ہوئے ہوتے ہیں، بگڑے ہوتے ہیں، وہ بیچاری اس بات پہ بھی کھینچ رہی ہوتی ہے کہ پیو تمہارا کہاں مر گیا، دفاع ہو گیا، نام مراد تمہیں میرے پاس ڈال کے، وہ اور کھینچ کے بیچاری اس کا ناس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ جو بچے ہیں جنہوں وہ پال رہی ہے ماں بیچاری یہاں پہ بیٹھ کے، وہ بہرحال ایک پیسے کے اور ایک لگژریز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ باپ پیسہ بھیج رہا ہوتا ہے اور وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور شوہر کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کمائی ہے وہ صحیح انداز میں خرچ نہیں ہو رہی، اور بہت حد تک یہ درست بھی ہوتا ہے اس کا یہ گلہ اور شکوہ، کیونکہ یہاں پر اس انداز میں اس کی بجائے یہ کہ کمائی کو کسی بہتر اس کا کوئی مصرف نکالا جائے، کوئی اس طرح کے انداز میں خرچ کی جائے کہ کوئی اس کا ایسٹ بن جائے، کوئی گھر بنا لیا جائے۔ جب وہ 2 یا 3 4 سال کے بعد آتا ہے تو وہ وہیں پہ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے صفر سے اس نے سفر شروع کیا ہوتا ہے اپنا، جس خواب کو لے کے وہ باہر جاتا ہے کہ میں 2-4 سال کے اندر اندر کوئی گھر بنا لوں گا، کوئی پلاٹ خرید لوں گا، لیکن اس کے بچے اتنی لگژریز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب وہ واپس آتا ہے 2-4-5 سال کے بعد تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یار مگر یہ گھر بنا لوں گا یا پلاٹ خرید لوں گا، اس حد تک جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ عورت بیچاری نہیں کر سکتی، وہ تو مرد کی کام ہے نا۔ اور مرد بیچارہ اس لیے ادھر چکر نہیں لگاتا کہ ادھر سے اسے چھٹی نہیں ملتی۔ کسی کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ مجھے ابھی تک گرین کارڈ نہیں ملا، کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ میں چھٹی لے کے اگر چلا گیا تو پیچھے سے میری ویکینسی فل ہو جائے گی، میں ادھر کا ادھر ہی رہ جاؤں گا، واپس آ کے پھر میں کہاں تک کھاؤں گا۔ بڑے سیاپے ہیں وہاں پہ، کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے وہاں کی انکم۔ اچھا، اس ضمن میں ہمارے مجموعی طور پر جہاں پہ سماج کی ذمہ داری ہے وہاں پہ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جو تارکین وطن کو صرف ایک زر مبادلہ کمانے کی مشین سمجھ لیا جاتا ہے اور بہت فخر کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ جی اتنے ریمیٹنسز بھیجے جا رہے ہیں، اس سال اضافہ ہو گیا اتنا، ہم نے اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ وہ بیچارے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو پیسے بھیجتے ہیں، حکومت بہت سے حوالوں سے انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے، ان کے جو مالی مسائل ہیں ان کی یہاں پہ پاکستان میں جو سیکیور اور سیف انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے، بہت سے سماجی حوالوں سے ان کی مدد کر سکتی ہے۔ اور اندازہ لگاؤ کہ اس وقت ملک بھر میں تقریباً 30 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو بیرون ملک اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں، اور جو پچھلا سال تھا اس کے پہلے 11 ماہ میں 8 ارب ڈالر انہوں نے پاکستان بھیجے ہیں، جس پر ہمیں بہت فخر ہے، اور ظاہر ہے ہماری حکومت بھی اس پر بہت فخر کا اظہار کرتی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کاسٹ پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض اوقات تو یہ جو سماجی معاملات ہیں یہ اس قدر خوفناک صورت اختیار کر جاتے ہیں کہ جب کئی سالوں کے بعد وہ بیچارہ جو اپنی پوری زندگی جو خراب کر لیتا ہے بیرون ملک رہ کے، جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اپنی فیملی میں اس قدر مس فٹ فیل ہوتا ہے کہ چند دنوں بعد وہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیوی بچوں کو، جن کو انہوں نے عمر بھر جو ہے اس شخص نے پیسوں کے انبار بھیجے ہوتے ہیں، وہ چند دنوں بعد خود کو بوجھ محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کے بیوی بچے بھی بگڑ گئی ہوتی ہے، بیوی کو آسائشوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھائی تو کدھر، بھائی کدھر، چلو دوڑو۔ بعض معاملات اتنے گمبھیر صورت اختیار کر جاتے ہیں کہ بڑھاپے میں اس شخص کو واپس دوبارہ ایک مرتبہ پھر بیرون ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس عمر میں ادھر جا کے بیچارہ وہ کسی کمپنی میں کھانسنے پہ لگ جاتا ہے۔ یار عمر ہی ایسی ہوتی ہے، تم ہنس رہے ہو، یہ ہنسنے والی نہیں، منہ پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے۔
اچھا اس حوالے سے جامعہ کراچی میں 3 سال پہلے ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے خاندان جو پاکستان میں مقیم ہیں اور ان کے جو والد ہیں وہ باہر پیسہ کمانے کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، ان بچوں میں جو نفسیاتی امراض ہیں وہ عام بچوں کی نسبت 43% زیادہ ہیں. یہ بہت الارمنگ ریشو ہے کیونکہ ان کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہوتا اور طرح طرح کے وہ نفسیاتی اور سماجی مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں. ہاں چھوٹا بچہ بیچارہ کتنی کو دیر فوٹو کی پپیاں کرتا جائے. بالکل یہ تمہارا ابو ہے بیٹے، اچھا چلو. اس کا حل یہی ہے جو نظر آتا ہے کہ ایک تو بہرحال کوشش کر کے جہاں پر اور بہت سی وہ ضروریات پوری کی جاتی ہیں تو کچھ ضروریات کو قربان کر کے وہ جو فریکوینٹ وزٹس ہیں وہ بڑھائے جائیں پاکستان میں. اور اب تو بہت سی مطلب پاکستان میں سہولتیں پوری دنیا میں، یہ جو ریولوشن آیا ہے کمپیوٹر کا، اس کی وجہ سے جو رابطہ ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے تو یعنی آپ کو کال ہی اگر پاکستان میں کرنی پڑتی تو آدھی تنخواہ آپ کی کال پہ لگ جاتی تھی، لیکن اب بہرحال انٹرنیٹ کی وجہ سے اور فون کال موبائل کا جو ایک انقلاب آیا ہے اس کی وجہ سے بہت سستا ہے رابطہ. میرا خیال رابطہ بھی زیادہ بڑھانا چاہیے اور فریکوینٹ وزٹس بھی ہونے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو گھر کی خواتین ہیں نا، جو فیملی ہے، جو سیانے لوگ ادھر رہ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 3-4 سال 5 سال جو وہ دور ہے نا گھر سے، سربراہ گھر کا، اس کو بڑے اچھے طریقے سے نا جی اس کو کیش کروا لینا چاہیے، پیسہ اکٹھا کر لینا چاہیے. کچھ بچوں کو اس طرح ہینڈل کر لینا چاہیے کہ وہ بس 3-4 سال لگا کے تو واپس آ جائے، ساری زندگی کی خجل خرابی نہیں برداشت. بالکل یہی آئیڈیل ہے. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. تمہاری پر جائی مجھے بہت کہتی رہی ہے باہر جاؤ باہر جاؤ، وہ جب بھی کہتی تھی میں گھر سے باہر آ جاتا.